سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہو سوکھا کام ہے عاشقی حضرت ایتھے تے جنوں چھیڑو کہندا میں ہی عاشق ہاں ایتھے تے جنوں چھیڑو کہندا میں ہی عاشق ہائے 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 وہ آپ فرماتے ہیں کہ درخت کے نیچے آ کے نا یہ فکر ادا ہوئی زبان سے یا اللہ پورا 1 سال گزر گیا تو نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا میں بھی نہیں مانگتا لیکن یا اللہ میرے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر نہیں کٹواؤں گا تو تیرے یار کی شرح ٹوٹ جائے گی ابو الفضل خدلی اپنے لیے تجھ سے روپیہ نہیں مانگتا اس لیے دے دے تاکہ میں بال کٹواؤں تیرے یار کی شرح تیرے محبوب کی شرح نہ ٹوٹے داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹہنیاں اس کا تنا اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی سارا ہاں سارے سونے کا ہو گیا اور وہ ملنگ جو اللہ سے روپیہ مانگ رہا تھا یا اللہ بال کٹانے سے روپیے دے دے کہتے ایک پتہ اٹھا کے نا درخت کا آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ سی ہن منہ جو گل بھی نہیں کر سکتے اسی منہ جو گل بھی نہیں کر سکتے اور پتہ وہاں پھینک کے وہاں چل گیا ہاں یار آ تو صحیح تو ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہاں حضرت یہ تو وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں ہائے ہائے جو حضرت جی دے اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا تھا بکے پھر حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی بک گئے حضرت جب بکے نا تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو تلقین کیا اسم ذات اللہ کیا تلقین کیا واہ جی واہ میرا گھنٹہ ضائع ہی ہے کیا تلقین کیا کیا تلقین کیا کیا تلقین کیا کیا تلقین کیا ٹھیک ہے جی ہاں فرمایا بی بی اجمی اب اللہ پکڑنا ہے الف اللہ چمیلی بوٹی مرشد من وچ لائی نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر گائی بوٹی اندر مشک مچایا جہاں پلن تے آئی ہوں جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہوں نارب عرش معلہ اتے نارب خانے کعبے ہوں گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہوں نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہوں جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بزابے ہوں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسباہ کھڑکایا ہوں جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب میں لایا ہوں آپ بیٹھئے حضرت اور دعا کرنا حضرت جی اللہ امیری کے بعد فقیری کی آزمائش میں نہ ڈالے بڑا اوکھا کام ہے بھائی وہ بھائی پرونٹھے کھان دی عادت پئی ہوئی تو سکیاں کدے کو لگ دی بڑا پہلے ہی تو نے ہے قریب لقمہ تر کھلائے کیوں بڑا اوکھا کام ہے اوکھی کوٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے پہنے آ گئی آزمائش حضرت تو حضرت نے تو صبر شکر کیا نا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن گزرے تو بی بی صاحب آ کے نا آپ سے لڑ پڑی مزاجن تھوڑی تلخ تھی کہتی ہیں بیب یہ کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہو ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی جاؤ جا کے کوئی محنت مزدوری کرو آپ کو پیسے کما کے لاؤ ہم بھی کو ترن والا کھائیں ٹھیک ہے جی دانا آدمی تھے ذرا بیوی سے کوئی بحث نہیں کی تسبیح مصلی لوٹا قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے صوفی تو درجی پہلے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے ہیں صوفی تو پہلے دعائیں مانگتے ہیں دعا قبول ہوئی گھر میں تو پھر بچے تھے نا آپ فرماتے ہیں سبحان جا کے نا سارا دن مزے کے ساتھ اللہ 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 اللہ
फरमाते सारा दिन अल्लाह अल्लाह किया, रात पड़ी तो घर आ गया। अब फरमाते जब घर आया तो बीवी ने सबसे पहला सवाल यही किया, हबीब मजदूरी की है, दिहाड़ी लगाई है? अब फरमाते मैंने कहा हाँ की मजदूरी में। तो बीवी पूछती अगर मजदूरी की तो फिर किधर है मजदूरी? अब फरमाते मैंने टाला, मैंने कहा नहीं सारे मजदूरी मांग रहे थे, लेकिन मैंने जिसकी मजदूरी की ना मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते शर्म आ गई। हाँ करीम है। तो क्या आपको आप समझते हो उसको नहीं पता रातों को क्या करते हैं? लेकिन भाई वो करीम है, एक गुनाह जो माँ प्यो देखे देश निकाल करीम है, उससे क्या छुपाया? रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। क्या तुम समझते हो उस जात को नहीं पता हम वो एक छत और चार दीवारों के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं उसको नहीं पता? हम अपने मोबाइलों पे क्या क्या कर रहे हैं उसको नहीं पता? लेकिन क्या है पर्दे फाड़ने वाला। हाय हाय हाँ। लेकिन बस हजरत जी एक बात कहूंगा भाई, खुदा दा वास्ता जी किते कुछ इंज दा ना घर छड़ियो के काम खराब हो जाए। हाँ हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ना एक चोर पकड़ा गया, सदा इसका हाथ काट दो। मुख्तसर करूंगा, वो रो पड़ा जी मुझे एक दफा अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में ले जाओ, मुख्तसर कर रहा हूँ। उसको लेके आए, वो कहता है हुजूर मैंने छड़ दे। आपने फरमाया तूने चोरी की? जी। पकड़ा भी गया? जी। तो फरमाया फिर किस तरह छोड़ दूं? कहता है हुजूर इसलिए छोड़ दें कि मैंने आज पहली बार चोरी की है तो पकड़ा गया। तो लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन रो पड़े। आपने फरमाया तू झूठ बोलना, पहली बारी फड़दा ही नहीं है, तू झूठ बोलना है, वो तो पहली बार पकड़ता ही नहीं। अगर वो पहली बार ही पकड़े फिर तो बचे ही कोई ना हजरत, पाक लोगों को निकाल के। अगर वो पहली बार ही पकड़ ले फिर तो हजरत जी बचे कोई ना पाक लोगों को निकाल के। हाँ वो कब पकड़ता है? जब हजरत पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है। हाँ बस इतना ध्यान रखना, खुद को इतना तुरम खाना समझ लेना कि मैं पता नहीं क्या हो है। हाँ सिर्फ इतना समझना उसने हमारी रस्सियां दराज कर रखी, जब पकड़ने गए तो इन्ना बच्चा रब्बी का लशदीद। वो नहीं पकड़ता था, करीम है वो। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, करीम है हजरत जी, करीम है वो। हाँ करीम है वो बीवी कहती है अच्छा चले कल मजदूरी मांगिएगा, चलो 2 दिन के जरा ज्यादा पैसे आ जाएंगे। अब फरमाते मैं अगले दिन फिर चला गया, फिर उसी तरह हजरत वो जंगल और तन्हाई है, फिर उसी तरह जुबान पे शुरू हुआ अल्लाह 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 अल्लाह। भाई जी शर्म छड़ के कारी लोग की जानता ਤੁਹਾਡਾ है? अल्लाह 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 है सारा दिन। अब हजरत बड़ी ताकत है इस नाम में, सारा दिन अल्लाह अल्लाह किया, रात पड़ी तो फिर घर आ गए। बीवी फिर पूछती है बीब एवेले बह को काम नहीं करके आए? अब फरमाते मैंने कहा कल से भी ज्यादा किया है। तो कहती है अगर कल से भी ज्यादा किया तो फिर पैसे? अब फरमाते मैंने टाला, नहीं सारे मांग रहे थे। हाँ जी इसमें भी बड़ा राज है, आशिकों के बड़े अंदाज होते हैं। मैं हजरत जब लाहौर पढ़ता था ना तो वहाँ एक हमारे बुजुर्ग थे, उनकी प्रेस थी, किताबत करते थे। तो आपको मैं हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए उनके पास जाया करता था। तो उनको हुजूर से पाक से बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने अपनी उस गली का नाम भी रखा होता कुचाए गौसिया। वो हर माह 11वीं शरीफ भी दिलाते थे। तो एक दिन 11वीं शरीफ ही थी तो कोई उनके दोस्त ही हैं तो अपने पीर साहब को भी ले आए उस 11वीं शरीफ पे ना। वो खत्म हो गई तो बाद में दुआ के लिए हाथ उठाए गए, दुआ हो गई, खाना खाया, बाद में हमारी फिर पर्सनल सी। उसके बाद ना जो दुआ हुई, मुझे पहले दिन उस दिन पता चला कि वो जो कादरी साहब है ना उनकी औलाद नहीं कोई भी। वो जो दोस्त है ना अपने पीर साहब को लेके आए, उन्होंने बाद में फिर कहा जनाब कादरी साहब की दुआ फरमाना दी औलाद कोई नहीं। पीर साहब ने भी हाथ उठाए, हमने भी उठा दिया, कादरी साहब ने नहीं उठाया। मैं लतिफले मकतब तब भी था, आज भी मुझे भी गुस्सा लगा यार कादरी साहब ने इस तरह नहीं करना चाहिए। पीर साहब ने हाथ चुके नहीं चुकने चाहिए थे। पीर साहब को भी उस बात का गुस्सा लगा और उन्होंने जाते हुए अपने गुस्से का इजहार भी किया कि कादरी साहब से सलाम नहीं ली, इस तरह चले गए। खैर उस दिन तो बात नहीं हुई। अगले दिन जब मैं गया ना वो खत ठीक करने के लिए, मैंने कादरी साहब से पूछा मैं हजूर कल चंगी नहीं की थी, ये है मैं पीरा ने ताड़ी औलाद की दुआ वास्ते हाथ चुके ने, तुझे हाथ नहीं चुके है। अब जरा सुनना जरा जी मुझे मांगते हुए शर्म आती है।
عاشقی بابا جی دنیا وکری ہے، اس کے اصول وکھرے ہیں، اس کے قواعد وکھرے ہیں، اس کے قوانین وکھرے ہیں، یہ یونیورسٹی وکری ہے حضرت جی۔ مجھے کہتے ہیں اوے کاکے مجھے گل تے دس، میں جناب جی اولاد نہیں تے کدی مرضی نہ نہیں، میں جناب اللہ دی مرضی فرما لیں گے، پھر میں کون کتاؤں دی مرضی دے خلاف ہاتھ چکنا ہے؟ تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا ہے، ایسے مرضیاں کری آؤ تو کری آؤ، اپنی مرضیاں نہ کرو، اللہ دے محبوب علیہ السلام دی مرضیاں دے سامنے سر تسلیم خم کر دو، ہو جاؤ جی وک جاؤ، وہ بڑا نفع دا سودا جی۔ گمکول شریف دیکھا نے وہ بکئی تو تھے، وہ ہے زندہ پیر رحمت اللہ بکئی تو تھے، کیسی رونقیں لگ گئی اس ویرانے میں، کیسی رونق، کیسا شہر آباد ہو گیا، یہ بکنے کی برکتیں ہیں حضرت ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، بک جاؤ حضرت۔ وہ فرماتے ہیں بیوی کہتی ہے پھر پیسے، فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے، تو بیوی صاحبہ تھوڑا غصے میں آ کے کہتی بیب انگلی تو کل جاؤ گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا، پہلے 2 دن دے پیسے لینے میں، اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نہیں تو کسی اور کا کرنا جل کے۔ یہ حضرت جی کو صوفی سمجھے گا یہ تیر کس طرح لگتا ہے ادھر آ کے۔ بلے شاہ صاحب نے کہا تھا نا سونے ملن نظارہ ایسا نہیں یار ہوتا، وہ امی ہیں 5 روپے کے لیے رب کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی ہیں جنہوں نے گردنیں اتروا دی لیکن یار کا در نہیں چھوڑا تھا۔ سونے ملن ہزارہ ایسا نہیں یار بٹانا۔ فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا دیا ہے، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے، ہے کوئی ایسا کریم حیرہ۔ فرماتے رات گزاری، تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا، سارا دن پھر اسی طرح اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ فرماتے سارا دن اسی طرح گزارا، رات پڑی تو گھر آ گیا۔ فرماتے جب گھر کے قریب آیا نا تو بڑا پریشان، وہ حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا، اب اسے کیا کہنا ہے، کیا بہانا لگانا ہے، پتہ نہیں آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے برداشت ہی نہ ہو، جو مجھ سے سونا ہی نہ لے، میرے محبوب کی کوئی بے ادبی نہ کر دے۔ فرماتے میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ جاؤ، گھر سو کے جاؤں گا جب سو گئی ہوگی، دیوار پھلانگوں گا چلا جاؤں گا، رات تو گزارو نا، کل دیکھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں باہر بیٹھ کے پھر شروع ہو گیا اسی طرح، ٹھیک ہے جی اللہ اللہ کر رہا، کیونکہ حضرت مزہ نہیں دے رہی اس لیے میں نے بھی اب نہیں کرنا۔ اتنے بندے بیٹھے تو ہم تو چاہیے کہ کیف و مستی تاری رہے۔ وہ آپ فرماتے ہیں میں سارا بیٹھ کے نہ کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں وہ جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آ گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں جب گھر آیا تو گھر کا سارا منظر بدلا ہوا، گھر سے دھواں اٹھ رہا اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جائے، یہ کیا ہو گیا؟ اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی نہیں تھا، اب تو سیدھے جانا تھا۔ اب فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا۔ آپ فرماتے ہیں بڑی خوش، کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے، اور اس نے کپڑے نئے کہاں سے لیے؟ فرماتے سوال تو میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے، کہتی ہے حبیب تو تسی کدے کل کام کر دے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے، آپ کا مالک تو واقعی تن بڑا کریم ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتی اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں۔ آپ فرماتے جب اندر جا کے دیکھا تو جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا، اور رو کے کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا، آج آپ نے زیادہ کام بھی کیا، آپ کا مالک اتنا کریم ہے آپ کو اس نے پریشان نہیں کیا، یہ بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے میں رو پڑا، تو آپ فرماتے جب میں رو پڑا تو مجھے دیکھ کر کہتی ہے رو نا، خالی سامان نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا ہے۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے، تو کام میں کمی نہ آنے دینا مزدوری میں نہیں آنے دیں گے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے،
تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. آج وقت ہے حضرت, آج وقت ہے, اپنا وقت ضائع نہ کرو. سارے نماز کی پابندی کرو. انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ پڑھ کے تو دیکھو یار, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. آج وقت ہے, اپنا وقت ضائع نہ کرو, اپنا وقت ضائع نہ کرو. خوب جو ہے نا وہ خوب ماشاءاللہ, تو خوب جو ہے نا وہ خوب اللہ اللہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, خوب اللہ اللہ کرنا. آج زبان چلتی ہے بھائی, اس کو چلا رہا, اس کو آخری بات بس میں کر کے گفتگو ختم. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی, ہاں حضرت, یہ حضرت امام باقر کے مرید ہے. جب امام باقر کو پابند سلاسل کیا گیا نا, تو یہ اپنے مرشد امام باقر رحمۃ اللہ تعالی سے ملنے گئے. وہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی نے بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی کو نا لفظ جیم لکھ کے دیا. کیا لکھ کے دیا؟ لفظ جیم. اب اس میں صوفیہ نے بڑا کلام کیا ہے کہ جیم سے کیا مراد تھی. بہرحال کچھ نے لکھا ہے کہ جیم سے مراد تھی جذب, جذب. اور دیوانہ ہو جاؤ بہلول, تو حضرت بہلول پھر دیوانہ ہی ہوئے. جذب, ساری زندگی اس مرد کلندر پہ جذب تاری رہا. وہ لکھا ہے کہ ایک روز نا حضرت بازار کے وسط میں بیٹھے تھے, جذب تاری تھا بابے پہ. تو کیا کرتے تھے, زمین پہ لکیریں کھینچتے تھے اور پھر نہ کہہ کے خود ہی مٹاتے تھے. تو عصر کا وقت تھا, تو ہارون الرشید سیر کے لیے نکلا. تو جب ہارون کا گزر ہوا نا, تو ہارون کی نظر حضرت بہلول پہ پڑی. تو بڑا حیران ہوا, ہوئی یہ تو ویرانوں میں رہنے والا ہے, یہ بازار کیا کرنے آ گیا. تو اس نے وہ قافلہ رکوایا, تو پردہ اٹھا کے نا, اپنے کجاوے کا پردہ اٹھا کے حضرت بہلول کو مخاطب کر کے کہتا ہے, بہلول وہ خیر تو ہے, آج تو بازار میں کیا کرنے آ گیا. تو ویرانوں میں رہنے والا ہے, تو دیوانہ ہے, بازار میں کیا کرنے آیا. تو ذرا سننا حضرت بہلول نے کیا راز بتایا. آپ نے فرمایا, ہارون میں مخلوق دی تو مالک دی صلح کرانا ہے. اور حضرت جی دکھ کی بات ہے, آج کبھی ہمیں بھول کے بھی خیال نہیں آیا کہ یار میرا اللہ اور میرے اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں. کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آیا. آپ فرماتے میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے ہیں. بھائی پیسہ تھا نا, بادشاہت تھی, فقیر کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو پوچھتا ہے